بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، آج جنوری 1982 کی 22 تاریخ ہے۔ درس قرآن کریم کا آغاز سورہ محمد کی آیت 5 سے شروع ہو رہا ہے، 4:7-5۔ یہ پہلی دو آیتیں جو میں ابھی پیش کروں گا، یہ تو سابقہ آیت کے تسلسل میں ہی ہے۔ وہاں کہا گیا تھا کہ جو لوگ، یہ فی سبیل اللہ کا ایک لفظ آتا ہے قرآن کریم میں، اللہ کے راستے میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تو اس سے تو بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کے راستے میں وہ سمجھیے یہ کہ جو مقاصد خدا نے تجویز کیے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے، تو بات صاف ہو جاتی ہے۔ پھر وہ انگریزی میں کاز جس کو کہتے ہیں نا، ان دی کاز آف اللہ، وہ ایک بڑا جامع لفظ ہے۔ تو ہمارے ہاں اس کے لیے یہی کہا جائے گا کہ وہ مقاصد جو متعین کیے ہیں خدا نے، ان کے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، یہ ہے فی سبیل اللہ کوشش۔ تو جو لوگ اس باب میں کہتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں اور وہ انتہا تک پہنچ جاتی ہے بات کہ جان تک دے دیتے ہیں، تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے اعمال رائے گاہ نہیں جاتے، یعنی ان کو خدا رہنمائی کر دیتا ہے اس منزل کی طرف جو کاروان انسانیت کے لیے متعین کی گئی ہے۔ یہ ہوا ہدایت، اور اس کا محسوس نشان یا علامت کیا ہے؟ یصلح بالہم، ان کی حالت سنور جاتی ہے۔ بڑی جامع چیز ہے۔ تو اس سے یہ نظر آ سکتا ہے کہ ہماری جد و جہد اس مقصد کے حصول کے لیے ہے یا نہیں جو خدا نے متعین کیا۔ ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں یا نہیں جو اس منزل کی طرف ہمیں لے جائے گا جو خدا نے متعین کی۔ ہماری حالت سنوری ہوئی ہے یا نہیں۔ اور یہ تو ایسی چیز ہے کہ جسے ہر وقت دیکھا جا سکتا ہے کہ ہماری حالت کس قسم کی ہے۔ اگر ہم جو دو مسلمان آج کل ملتے ہیں تو ہمیشہ مرثیہ پڑھتے ہیں، وہ روتے ہی روتے ہیں، ساری دنیا کا مسلمان رو رہا ہے، تو یہ یصلح بالہم کی تو یہ کیفیت ہے نہیں نا۔ اور اس کے بعد وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، وہ جنت میں انہیں داخل کرے گا۔ یہ ایک چیز ہے عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کا تعارف ان سے کرا دیا گیا ہے، اس کی پہچان کرا دی گئی ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم اخروی زندگی کی جنت اور جہنم تو برحمال ہے، برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ جنت اور جہنم کو اسی دنیا سے شروع کر دیتا ہے۔ وہ معاشرہ جو اس کے قوانین کے مطابق یہاں متشکل ہوتا ہے، کار فرما ہوتا ہے، اس کی یہاں کی زندگی وہ اس جنت کا ایک عکس ہوتی ہے جس کا اخروی جنت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور جو اس کے خلاف جاتے ہیں وہ ایک جہنم کی زندگی بسر کرتے ہیں، جیسا کہ سورت ببھی حالم مپوس، ہماری حالت تو موجود ہے، مستقل ایک جہنم کی زندگی ہے۔ تو یہ جو عرفہ ہے اخروی جنت کے متعلق، قرآن نے کہا ہے کہ اسے ہم صرف مثالوں کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں، کیونکہ اصل حقیقت جو ہے اس جنت کی یا اخروی زندگی کی، انسان کے شعور کی موجودہ سطح پر وہ سمجھی جا سکتی نہیں ہے۔ اس لیے اسے تو مثالوں کے ذریعے ہی واضح کیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم نے جو جنت کے متعلق ذکر کیا ہے اس قرآن میں، وہ مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے، لیکن یہاں کی زندگی جو ہے جنت اور جہنم کی، اسے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا تعارف بھی قرآن کریم نے کرایا ہے۔ مومن کی زندگی اسلامی نظام کے ماتحت جو نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ محسوس شکل میں ہے، ان کے لیے مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اس زندگی میں عملاً محسوس مرئی طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے اس کا تعارف کرایا گیا ہے۔ جنت عرفہا لہم،
یعنی یہ نہیں کہ تم اپنے ذہن میں جس طرح کی ایک جنت جو ہے اس کا نقشہ قائم کر لو اور سمجھ لو کہ ہم جنت میں بیٹھے ہیں. یہ فریب نفس نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس کا بیان ہو رہا ہے، تاکہ کوئی اپنے آپ کو مغالطے میں نہ رکھے کہ زندگی ہماری واقعی جنت کی زندگی ہے. عرفہا، اس کی پہچان کرا دی گئی ہے اس زندگی کی. بڑی عجیب چیز ہے یہ. اس کے بعد ایک آیت آتی ہے، جو آپ کوئی نوٹس لیا کرتے ہیں وہ ان سے میں عرض کروں گا کہ یہ بہت اہم موضوع آ رہا ہے ہمارے سامنے. وہ آیتوں کو ہی نوٹ نہ کریں بلکہ یہ جو پوائنٹس ہیں، نقاط ہیں اس کے اندر، انہیں بھی نوٹ کر لیں. جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں، ہم اس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ معلوم نہیں کہ اس کے بعد پھر باری آئے گی یا نہیں ان صورتوں کی، ان آیات کی. اس لیے جو چیز بھی ایک دفعہ آ جائے سامنے اسے مغتنمات میں سے سمجھیے اور کہیں اس کو نوٹ کر لیجئے. یہ کام آئیں گی چیزیں آپ کے بعد. بڑی اہم چیزیں ہیں اگلی آیت میں جو آئی ہیں ہمارے. اگر دو لفظوں میں پوچھا جائے کہ قرآن کریم کی تعلیم کا مقصد کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن کریم انسان کو اس کے صحیح مقام سے آشنا کراتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ ایک مغرب کا فلاسفر ہے، غالباً لاک ہے، کیونکہ اس کا وہ ایگزیکٹ اس کے ہاں کی جو چیز ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے. اس نے کہا یہ ہے کہ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ فلاں قوم نے اپنے لیے خدا کس قسم کا تجویز کیا تھا تو میں اس قوم کے تمام حالات، معاشرتی، معاشی، اقتصادی، ذہنی، نفسیاتی، میں سب کچھ بتا دوں گا. یہ یوں ہی ہمارے ہاں تو ان چیزوں کی اہمیت ہی کچھ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا پر ایمان کے کیا معنی ہیں، خدا کا تصور کیا دیتا ہے. وہ لوگ جانتے ہیں اس چیز کو کہ خدا کے تصور سے اس قوم کے پورے قوائف و حالات اور نفسیات اور ذہنیت کا علم ہو جاتا ہے. تو دوسری چیز جو قرآن نے کہی ہے وہ خدا کا تصور دیا ہے. اور یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جنہیں میں مناظرے کی حیثیت سے نہیں، کبھی تو مناظرانہ حیثیت سے کہا کرتا تھا. اور آج علی وجہ البصیرت میں یہ عرض کروں گا، میں نے دنیا کے باقی مذاہب کا بھی مطالعہ کیا ہوا ہے، اچھی طرح سے مطالعہ کیا ہوا ہے. یہ دونوں چیزیں جتنی یہ قرآن نے جو مقصد بتایا ہے، انسان کو اس کے مقام سے آشنا کرانا اور خدا کا تصور دینا، جو کچھ اس نے کہا ہے اس کے معاملے میں دنیا کے کسی مذہب میں یہ چیز نہیں ہے. منفرد ہے اس کی یہ تعلیم قرآن کی. اور یہ جو بے مثل و بے مثال کہتا ہے اپنے آپ کو، وہ یہی مقامات ہے. یہاں دوسری جگہ اس کی مثال ہی نہیں ملتی. تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ بڑی اہمیت اسے حاصل ہے، نوٹ کر لیجئے گا. پہلی چیز ہے کہ انسان کو اس کے مقام سے آشنا کراتا ہے. قرآن کریم خدا کی کتاب ہے، لا ریب. لیکن اس کتاب میں ذکر کس کا ہے، بیان کس کا ہے، کس کے متعلق اس میں سب کچھ آیا ہے؟ انسان کے متعلق. 21/10 لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. کس قدر واضح بات ہے. ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے جس میں خود تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، لیکن عقل و فکر سے ذرا کام لینا ہوگا اس کے لیے. اس میں تمہارا ذکر ہے.
عزیزان من، مذاہب عالم کی جتنی مبینہ کتابیں ہیں جن کو وہ خود کہتے ہیں آسمانی، کسی کتاب میں یہ ٹکڑا نہیں میں نے دیکھا۔ فی ہے ذکر حکم، اس میں تمہارا ذکر۔ دوسرے مقام پہ ہے، میں عرض کر دوں کہ عربی زبان میں ذکر کے معنی، ایک تو جو ذکر ہم کہتے ہیں قوائف بیان کرنا، کسی چیز کا تذکرہ کرنا، عربی زبان میں ذکر کے معنی شرف کے بھی ہیں، عزت کے بھی ہیں، مجد کے بھی ہیں، بلندی مقام کے بھی ہیں۔ دوسری جگہ ہے 43/44، 43/44، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اس میں اے رسول تیرا ذکر ہے اور تیری قوم کا ذکر ہے۔ شرف اور رکت صفت مقام کے متعلق اگر دیکھا جائے تو دوسرا مقام ہے 23/71، 23/71، بڑی عجیب چیز۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق لوگوں کی خواہشات کا اتباع کرنے لگ جائے تو سارا سلسلہ کائنات درہم بربن ہو جائے۔ قانون کے صحیح ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ کسی کے جذبات، خواہشات، آرزوؤں، مقاصد، تمناؤں سے متاثر نہ ہو، اور یہ چیز خدا ہی دے سکتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز جو اس کے ذہن سے ابھرے وہ اس کے دل کی رنگینی اپنے ساتھ نہ لے کے آئے۔ انسانی ذہن کی بات اس کے قلب کے راستے سے باہر آتی ہے۔ شعوری طور پہ وہ کتنا ہی کوشش کرے کہ اس میں اس کے اپنے ذاتی خیالات یا آرزوؤں کا کوئی اثر رنگ نہ ہو، غیر شعوری طور پر اس میں یہ آ جاتا ہے۔ خدا کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں جذبات نہیں ہے، تو صحیح قانون کا دینے والا وہی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ جو حق ہم دے رہے ہیں اگر اس میں تمہارے جذبات کی رنگینی کہیں آ جائے تو سلسلہ کائنات درہم برہم ہو جائے۔ اور جذبات تو ایک انسان کے دوسرے انسان سے نہیں ملتے، ان میں تو کشمکش ہوتی ہے، تصادم ہوتا ہے باہمی۔ اور اگر پورے عالمگیر انسانیت اس کے کہیں جذبات یا خواہشات سے متاثر ہو رہا ہو قانون سے، پھر پوچھئے نا وہ قانون بنے گا کیا؟ اسی لیے وہ قانون دینے کا مقام وہ ہے جہاں جذبات کا دخل نہیں ہے۔ یہ تو یہ بات رہی۔ اب یہ ہے کہ جو ہم نے دیا ہے تمہیں یہ قانون، اس کا مقصد کیا ہے؟ بل آتیناہم بذکرہم، ہم نے اس میں خود ان کے اپنے شرف اور عزت اور رفعت مقام کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی قانون اس قسم کا ہے کہ اگر اس میں تمہارے اپنی خواہشات کا ذرا بھی رنگ آ جائے تو کائنات کا سلسلہ درہم برہم ہو جائے۔ اور اس قانون کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ مقصد یہ ہے تو خود تمہارا ہی شرف و مجد اس کے اندر پنہاں ہے۔ اور اگلی چیز بڑی عجیب ہے انسان کی، فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، کہا دیکھیے ان کی حماقت ملاحظہ فرماؤ ستم ظریفی، ہم ان کی عزت اور شرف کی بات کرتے ہیں اور یہ اپنے شرف سے اعراض برت کے دوسری طرف جا رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، ہم اس کی عزت کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنی عزت نہیں کرانا چاہتا۔ یعنی اپنے احوا، اپنی خواہشات اور جذبات کے تابع چلے گا تو یہ اس شرف سے محروم رہ جائے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں اس کے لیے، اور اس کی کیفیت یہ
تو پہلی چیز اس میں یہ آ گئی کہ قرآن کریم میں خود تمہارا ذکر ہے. قرآن کریم انسانوں کے تذکرے کی، یہ خود انسانوں کی کیفیات و نفسیات بیان کرتا ہے، اور مقصد ان کو شرف اور مجد سے ناشنا کرانا ہے. اس میں قرآن اس کے لیے ہے، اس میں قرآن انسانوں کے متعلق کہا گیا جو کچھ کہا گیا ہے. بڑی عمدگی سے اقبال کہا جاتا ہے بات کو، شوخی بھی ہے اس میں. محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمات تیرا ہے یا میرا. کیا بات، یہ سب ٹھیک ہے، رسول بھی خدا کا، کتاب بھی اس کی، لانے والا بھی اس کا، یہ سب تیرا. لیکن بتاؤ یہ کہ یہ کچھ تم نے جو دیا ہے قرآن میں، ترجمات تیرا ہے یا میرا؟ اور قرآن خود کہتا ہے وہ تو تمہارا ترجمان ہے. عزیزان من، پہلی چیز تو یہ دیکھیے کہ صرف اتنی سی چیز سے انسان کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے کہ خدا ایک کتاب دیتا ہے مکمل، غیر متبدل، قیامت تک کے لیے نافذ رہنے والی، اور اس میں خود انسانوں کا ذکر اور ان کی کیفیات، ان کے شرف و مجد کی باتیں آ جاتی ہے. تو انسان کا مقام تو اسی سے پتہ چلتا ہے کتنا بلند ہوگی. سارا یہ مقصد خدا کے قوانین کا، جبریل کا، رسالت کا، کتاب کا، قرآن کا، اس کا نچوڑ، اس کا مقصد انسان کا شرف و مجد، انسان کو اس کے مقام سے آشنا کرانا. ساری دنیا کے مذاہب کو ہم چیلنج دے سکتے ہیں کہ کہیں یہ چیز وہ دکھائیں اپنے ہاں اگر ان کے آنے لے. اور میں تو عرض کیا ہے کہ علی وجہ البصیرت یہ چیز کہتا، میرے سامنے ہے وہ کتاب ہے، کہیں یہ چیز نہیں. اب اگلی چیز جو ہے وہ ہے خدا کا صحیح تصور. اور بڑی اہم چیز ہے یہ کہ جس قسم کا خدا کا تصور کسی قوم میں ہوگا، اس پوری قوم کی وہی کیفیت ہوگی. تو خدا کا صحیح تصور جو ہے یہ بنیاد ہے انسان کی اور اس قوم کی اپنی حالت کے متعلق. تصور وہ جو قرآن نے دیا ہے، کیونکہ خدا کے متعلق تو کوئی اور تصور دے ہی نہیں سکتا، برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم. ہمارا ذہن تو فائنائٹ ہے، محدود ہے، وہ لامحدود ہے، انفائنائٹ ہے. انفائنائٹ جو ہے انفینٹی، لامحدودیت کسی محدود کے اندر سما ہی نہیں سکتی. اس کا تصور ایک بھی ذہن میں لیکن تصور انسان کے ذہن کا خود پیدا کردہ نہیں، پھر تو وہ بھی محدود کا ہو گیا. اس نے اپنا تصور خود دیا ہے، اپنا تعارف خود کرایا ہے. اور یہی چیز ہے ہر مذہب کے اندر خدا کے متعلق یہ چیزیں ملے گی. قرآن کس باب میں منفرد ہے؟ جو کچھ قرآن نے تصور دیا ہے خدا کا، جو تعارف کرایا ہے، دنیا کی کسی مذہب میں وہ نہیں ملے گا. کہا یہ ہے کہ وہ کانا، میں اس آیت پہ باب بھی ذرا آؤں گا. یہ ہے 7ویں آیت سورہ محمد کی، جو میں ابھی آؤں گا جہاں سے یہ بات شروع ہوگی. یہ سارا اس کی تمہید کے لیے جو میں عرض کر رہا ہوں. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ 30/47. مومنین کی مدد کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، فرض ہے ہمارے اوپر. خدا کہہ رہا ہے اس پر یہ فرض ہے، یہ واجب ہے اس کے لیے کہ وہ یہ کرے. آپ اندازہ لگائیے کہ خدا اپنے متعلق یہ کتنی بڑی پابندی عائد کر رہا ہے کہ اس پہ واجب ہے، یہ فرض ہے اس کے اوپر کہ وہ یہ کرے. خدا قادر مطلق، سوال ہی نہیں کہ وہ کوئی پابندی اس پہ عائد کی جا سکے، لیکن وہ خود اپنے اوپر پابندی عائد کر رہا ہے کہ ہم پہ فرض ہے مومنین کی مدد کرنا.
یہ تو کہیے اس کا یہ ایک دعویٰ ہے، اس کا ایک وعدہ ہے، اور یہ کتنا اہم ہے اور کتنا ایسا ہے جس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لا یخلف اللہ وعدہ 30/6۔ یاد رکھو، ہمارے وعدے میں کبھی خلاف نہیں ہوگا۔ ہم جو کہیں گے، یہ وعدہ کریں گے، وہ اسی طرح سے ہوگا، کبھی اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو دو چیزیں بڑی اہم ہو گئی۔ وعدہ تو یہ کیا کہ ہم پر لازم ہے مومنین کی مدد کرنا، اور کہا یہ کہ اس کی خلاف ورزی کبھی نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ یہ کس مدد جو ہے یہ خود بخود ہی ملتی رہتی ہے یا اس کے لیے کوئی شرط لگائی ہے؟ اور یہ ہے وہ چیز جو اب آئی ہمارے سامنے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ ہے جی وہ چیز۔ اے ایمان والو، میں ابھی وہی لفظی ترجمہ کیے دیتا ہوں، مفہوم بعد میں عرض کروں گا۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا بات ہوئی؟ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ انیشیٹو لائز ود مین، یعنی ابتدا جو ہے وہ انسان کی طرف سے ہوگی۔ اگر تم ہماری مدد کرو گے، اگر تم یہ کرو گے تو پھر ہم وہ ضرور کریں گے۔ یعنی ابتدا یہاں آواز کار انسان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اور اسی میں سے تو وہ نقطہ نکلا کہ انسان تو صاحب اختیار و ارادہ ہے، اس کا جی چاہے اس کی مدد کرے، جی چاہے نہ کرے، اس پہ تو کوئی جبر نہیں ہے۔ لیکن اسے سمجھیے اسی طرح جو میں لیکن کے بعد کہنے لگا، انسان نے جب یہ شرط پوری کر دی تو پھر یہ خدا کے لیے نہیں ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے۔ اتنے اختیارات مطلق کا مالک وہ جو ہے اپنے اوپر پابندی ایسی عائد کرتا ہے کہ اس کے سس سے مفر ہی نہیں، اس کو کرنا پڑے گا۔ میرے اللہ، اب وہ انسان کے انیشیٹو کا پابند ہو گیا۔ پھر عرض کر دوں کہ یہ انسان کے اوپر تو یہ اس کے اختیار میں، ارادے میں ہے کہ جی چاہے کرے، جی چاہے نہ کرے۔ لیکن جب اس نے یہ کر دیا تو پھر یہ بات نہیں ہے کہ خدا اس کے بعد وہ کچھ کرے یا نہ کرے، اس کو تو وہ کرنا ہے۔ پھر یہ صاحب اختیار، اور معاف رکھیے ان الفاظ میں، وہ مجبور۔ یاد رکھیے مجبور کا لفظ ہے ہمارے لیے، جبر اور اصول پرستی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ کس سے کہتے ہیں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور آپ اس کے اوپر پابند ہیں، تو آپ نے اپنے اوپر ایک پابندی عائد کی ہے سچ بولنے کی۔ یہ جبر نہیں ہے، یہ اصول پرستی ہے۔ اور اگر آپ کو وہ تھانے والے جو ہیں بکواتے ہیں آپ سے سچ، تو وہ جبر ہے۔ دوسروں کے ہاتھ سے کوئی چیز جو عائد کی جاتی ہے، کوئی پابندی عائد کی جاتی ہے، اسے جبر کہتے ہیں۔ اپنے اوپر خود کوئی اگر پابندی عائد کرتا ہے تو اسے اصول پرستی کہتے ہیں۔ اور جبر اور اصول پرستی میں تو بڑا فرق ہے۔ یہ خدا نے جو یہ کہا ہے نا کہ اس کے بعد ہم پھر اس کے بعد ایسا ضرور کریں گے، کبھی اختلاف نہیں ہوگا، یہ اصول پرستی ہے، جبر نہیں ہے۔ لیکن انسان کے نقطہ نگاہ سے تو پھر یہ جبر ہو جاتا ہے کہ خدا کو مفر ہی نہیں ہے کہ یہ کر دے اور وہ یہ نہ کرے۔ ناز برداری تو اس کی ہو رہی ہے کہ لیجئے سرکار ہم نے یہ کر دیا، اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ وہ کہیں گے کہ ہاں صاحب ہم نے تو کہا ہوا ہے، ہم کریں گے۔ دیکھ رہے ہیں خدا کا تصور کیا آ رہا ہے؟ دنیا کے کسی مذہب کے اندر پوچھ کے دیکھیے کہ یہ تصور خدا کا کہیں دیا ہوا ہے؟
اور یہاں بھی انسان کا مقام کس بلندی پہ جا پہنچتا ہے؟ ابتدائے کار اس کے ہاتھ میں ہے، صاحب اختیار یہ ہے۔ حقاً علینا نصر المومنین، اب آئی وہ بات، مومنین کی مدد کرنا ہم پہ واجب ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ ان تنصر اللہ، اگر یہ ہماری مدد کریں تو پھر ہم پہ واجب ہو جاتا ہے ان کی مدد کرنا۔ اب اتنی سی بات اگر لیتے چلے جائیں ہم، حقاً علینا نصر المومنین، خدا کے اوپر واجب ہے ہماری مدد کرنا، تو پھر تو یہ ہوا نا کہ ہم کچھ کریں نہ کریں۔ ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ یہ سب کچھ وہی کرتا ہے، ہمارے لیے کچھ کرنے کا نہیں ہے۔ اس نے خود کہا ہے حقاً علینا نصر المومنین، مومنین کی مدد کرنا ہم پر واجب ہے، تو وہ تو کرے گا۔ اور وہ جو ٹکڑا ہے درمیان کا، یہی تو چیز ہے جس سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں یہ لوگ۔ تصریف آیات ہے نا، ان تنصر اللہ کا فکرہ ساتھ ملا لیجئے تو اگلی بات سامنے آ جاتی کہ حقاً علینا نصر المومنین کے معنی کیا ہیں۔ اگر تم یہ کرو گے تو ہم ایسا کرنے کے پابند ہو جائیں گے۔ تم ہمیں ایسا کرنے پر، پھر میں وہی کوٹڈ لفظ جسے کہتے ہیں نا کہوں گا، تم ہمیں ایسا کرنے پر مجبور کر دو گے، ہمارے لیے دوسرا راستہ ہی نہیں رہے گا، ہمیں یہ کرنا پڑے گا اگر تم یہ کر دو گے تو۔ ضمناً یہیں سے ایک چیز اور آ جاتی، آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں وہ میں یہ شاہ کا ایک لفظ آیا کرتے ہیں، میں یہ شاہ، اور ہمارے ہاں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ خدا جس کو چاہے یہ کر دیتا ہے۔ میں یہ شاہ، جسے خدا چاہتا ہے ایسا کر دیتا ہے، اور اس ترجمے سے پھر اس قدر الجھاؤ پیدا ہوتے ہیں کہ بعض مقامات کے اوپر تو کفر تک نوبت پہنچ جاتی۔ جو دلوں میں یہ شاہ بھی جو کہا، یادی میں یہ شاہ کا تو ہوا کہ خدا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ بھی بات ہو گئی کہ جسے وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اگر وہ ہدایت نہیں کسی کو مل گئی تو وہ تو کہے گا نا کہ مجھے اس نے دی نہیں ہدایت۔ میں وہ یہ ذرا وضاحت چاہتا ہوں کہ میں یہ شاہ کا غلط ترجمہ جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے، اس نے کیا کچھ کر دیا، اور جو دلوں میں یہ شاہ بھی ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، معاذ اللہ۔ آپ کے ہر ترجمے میں یہ لکھا ہوگا، آپ کی ہر تفسیر میں یہ لکھا ہوگا، جسے چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ ان دو لفظوں کا یہ ترجمہ غلط ہے بنیادی طور پہ۔ وہی جب انہوں نے تقدیر کا مسئلہ گھڑا نا، تو عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ جب یہ کہا کہ خدا یہ کر دیتا ہے تو بات ختم ہو گئی ہمارے لیے، ہم نے تو کچھ کرنا ہی نہیں۔ اور جب وہ یہ کر دیتا ہے تو ہم اس کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ جب وہ گمراہ کرتا ہے تو ہم ہدایت پہ آ کیسے سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ یہ معیشہ، اور یہ بار بار آتا ہے جیسا میں نے عرض کیا، لیکن اس مقام کے اوپر تو ایسی جگہ یہ ہے جہاں کچھ شبہ ہی نہیں رہتا کہ پھر اس کے معنی کیا ہے۔ 30/5 معلوم نہیں آپ حضرات کے پاس قرآن کا نسخہ بھی ہے یا نہیں، سامنے الفاظ آئیں تو پھر نکھر کے مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنِينَ بِنَصْرِ اللَّهِ، جنگ کا ذکر ہے، مومن خوش ہوتے ہیں خدا کی نصرت سے۔ اور آگے ہے يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم،
تم اگر یہ کرو گے خدا کی مدد تو ہم پھر تمہاری مدد کریں گے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم وہ شرط پوری کرو گے تو ہم یہ کریں گے نا. تو میں یہ شاہ کا یہ ترجمہ تو غلط ہو گیا کہ خدا جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. ترجمہ صحیح بات یہ ہوگی کہ خدا کی مدد جو لینا چاہتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے، اور اس کی مدد لینے کا طریقہ اس نے بتا دیا. تنصر اللہ، یوں قرآن کو ملایا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے. اب یہاں میں یہ شاہ بعض وقت جو چاہتا ہے ہماری مدد لینا ہم مدد دیتے ہیں، اور اس کا طریقہ ہم نے بتا دیا. تنصر اللہ، پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ مدد جو ہے وہ پھر جو ملتی ہے تو کیا اس میں ہوتا ہے، اس مدد کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ تم بیٹھے رہتے ہو اور ہمارے فرشتے آگے سارا کچھ کر جاتے ہیں. ہوتا اتنا ہی ہے، ینصرکم، پھر خدا تمہاری مدد کرتا ہے. ہوتا کیا ہے، وہ یثبت اقدامکم، میدان جنگ میں تمہارے پاؤں جما دیتا ہے، لغزش نہیں اس میں پیدا ہونے دیتا. اور یہ ہے نصرت خدا کی. کرنا تو تمہیں نے ہوتا ہے سب کچھ، لیکن یہ بڑی چیز ہے کہ مقابلے میں انسان کے پاؤں میں لغزش نہ آئے، اور اسی کے اوپر تو مدار ہوتا ہے فتح اور شکست کا. اب یہ جو چیز ہے کہ تم اگر ہماری مدد کرو گے تو پھر ہم تمہاری مدد کریں گے. یہاں سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوا کہ خدا اتنے اقتدار مطلق کا مالک، اور وہ انسانوں سے کہتا ہے کہ تم ہماری مدد کرو گے تو پھر ہم تمہاری مدد کریں گے. خدا مدد کا محتاج ہے، بڑی اہم چیز. اور یہ اگلا نقطہ یاد رکھیے کہ خدا نے انسانوں کے بارے میں جو ذمہ داریاں اپنے اوپر لے رکھی ہیں وہ ذمہ داریاں انسانوں کے ہاتھوں سے پوری کراتا ہے. یہ جو انسان وہ ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، یعنی یہ جماعت مومنین کرے گی، اسلامی مملکت کرے گی، جو ذمہ داریاں اس نے اپنے اوپر لے رکھی ہیں انہیں یہ پورا کرے گی تو یہ ہو جائے گی خدا کی مدد کرنا. یعنی اس کا کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے، تمہارا ہی ایک کام تھا. اس نے کہا یہ تھا کہ یہ ہم کریں گے، تو کہا اس کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ تم چپکے سے بیٹھے رہو گے اور ہم وہ کرتے چلے جائیں گی. وہ کام انسانوں کے ہاتھوں سے ہی ہوگا. دو ایک مثالیں لے لیجیے. 4/75 جماعت مومنین ہجرت کر کے مکے میں آ گئی. مدینے میں بھی مسلمان، معاف کیے، مکے سے مدینے میں آ گئی. مکے میں بھی مسلمان باقی تھے، معصور ہو گئے، محبوس ہو گئے، دشمنوں کے ہاتھ میں آ گئے. ان پہ بڑے مظالم ہوتے تھے. وہ اپنے خدا سے فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان ظالموں کے پنجے سے چھڑاؤ. خدا سے فریاد کرتے، خدا قادر ہے اس کے اوپر کہ وہی ان کی مدد کرے اور ان کو وہاں سے نکال کے لے جائے. مشکل کیا تھا؟ پتہ خدا کیا کہتا ہے؟ 4/75 خدا مدینے کے مسلمانوں سے کہتا ہے، ان کے پاس یہ توفیق تھی کہ وہ کچھ مدد کر سکے. مدینے کے مسلمانوں سے کہتا ہے کہ مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اٹھتے نہیں ہو ان کی مدد کے لیے. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها واجعلنا من لدنک ولیا واجعلنا من لدنک نصرا. کہا تم سنتے نہیں ہو کہ مکے کے رہنے والے مظلوم کس طرح سے فریاد کر رہے ہیں ہم سے
کہ یا اللہ اس ظالم بستی سے ہمیں نکال، ہماری مدد کر، ہمارا کوئی مددگار مقرر کر۔ ہم سے فریاد کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے مدینے کے مسلمانوں سے کہ کیا تم سن نہیں رہے ہیں کہ وہ ہم سے فریاد کر رہے ہیں اور تم بیٹھے ہوئے ہو آرام سے؟ ان کی مدد کے لیے اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا یہ تھا حقنا علینا نصر المومنین، مومنوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ وہ مظلوم خدا سے فریاد کر رہے ہیں تو خدا پہ فرض ہوئی نا یہ ان کی مومنوں کی مدد کرنا۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو اس قابل ہے مدد کرنے کے، وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم سنتے نہیں ہو کہ وہ ہم تو کس طرح سے پکار رہے ہیں، اٹھ کے مدد کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے غور فرمایا عزیزان امان کہ جسے آج کل کی اصطلاح میں یہ عام چرچا اسلامی نظام اور اسلامی مملکت اور اسلام کا وہ یہ کچھ ہو رہا ہے، اس کا فریضہ کیا ہے؟ اس کا فریضہ یہ ہے کہ جو ذمہ داری خدا نے اپنے اوپر دے رکھی ہے انسانوں کے متعلق، یہ اس کا نظام وہ ذمہ داری کو پورا کرتا ہے۔ جہاں سے کسی مظلوم کی آواز آتی ہے مدد کے لیے، خدا کو وہ پکارتے ہیں، یہ اس خدا کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ بدر کے میدان میں نے عرض کیا ہے نا، پہلا ٹکراؤ وہاں ہوا۔ جن کی خدا نے مدد کرنی تھی ان کے لیے یہ جماعت اٹھی، اور قریش سے پہلا ٹکراؤ بدر کے میدان میں بڑا گھمسان کا معرکہ تھا۔ قریش ایک بڑی جرال لشکر کے ساتھ آئے ہوئے تھے، مکے سے قریباً 300 میل کے فاصلے پہ مدینہ ہے، وہاں سے چل کے آئے تھے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ تعداد میں بھی وہ قریباً 1000 تھے۔ اس زمانے میں تو یہ تعداد بڑی تعداد تھی۔ مدینے والے سارے لے رہے کے 300 کے قریب مہاجر پناہ گزین بیچارے ٹھنڈ دوڑے وہ ان حالات میں یہ میدان جنگ میں گئے تھے۔ اور وہ جو تاریخ میں حضور کی وہ دعا نظر آتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صحیح رپورٹ ہوئی نظر آ رہی ہے کہ صفیں کھڑی ہو گئی تھی، تو حضور ایک طرف کہتے ہیں جا کے نہایت الہاؤ اس سے خدا کے حضور یہ کہہ رہے تھے، اور وہ اندازہ رپورٹ کرنے والے نے کہا ہے کہ حضور کی چادر مبارک جو تھی کندھے سے نیچے بچھ رہی تھی۔ اتنی معاویت کا عالم تھا اور فکرہ ایک ہی تھا کہ یا اللہ یہ ایک چھوٹی سی جماعت جو ہے جو تیار کی گئی ہے، وہ آج تمہارے اس قصد و مقصد کے حصول کے لیے جو تم نے کہا تھا کہ نصرت کے لیے کیوں نہیں اٹھتے، وہ آ گئی ہے میدان کے اندر۔ بہت چھوٹی سی جماعت ہے، وہ بہت جرار لشکر ہے مقابلے میں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر یہ جماعت یہاں ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا دنیا میں۔ بڑی صحیح بات تھی۔ خاتم النبیین نے ایک جماعت تیار کی ہوئی تھی، یہ نہ رہتی۔ کیا بات ہے حضور کی، سب یہ ہے پیغمبرانہ شان۔ اپنے متعلق کچھ نہیں کہا کہ ہمیں کیا ہوگا، کہا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمارے لیے نہیں، اپنے لیے تو کچھ واہ واہ واہ۔ وہاں یہ اس طرح سے وہ لڑائی ہوئی ہے، نظر آ رہا ہے ان کی تلواریں چل رہی ہیں، ان کے تیر چل رہے ہیں، لیکن پتہ ہے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا مقصد، اس کا کال جو تھا اس کے حصول کے لیے یہ کر رہے تھے نا۔ خدا کہہ رہا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نہیں انہیں قتل کر رہے تھے، ہم خود قتل کر رہے تھے۔ کہا ان سے کیا ہے کہ جاؤ اٹھو اور ان کی مدد کرو اور میدان جنگ میں آؤ۔ یہ میدان جنگ میں کفن بدوش اور شمشیر بکف آ گئے ہیں، ان سے لڑائی ہو رہی ہے، یہ انہیں قتل کر رہے ہیں، یہ ان کی تلواریں چل رہی ہیں، خدا اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، تم نہیں چلا رہے تھے، ہم خود چلا رہے تھے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تم تیر نہیں چلا رہے تھے، ہم تیر چلا رہے تھے۔ کتنا مقام ہے بلند مومن کا
کہ اس کے ہر ایکشن کو خدا اپنا ایکشن بتا رہا ہے کہ تم نہیں کر رہے تھے، ہم کر رہے تھے۔ یہ تو یوں ہو جاتا ہے عزیزان من خدا اور بندے کا باہمی رفاقت کا تعلق اس کے مقصد کے حصول کے لیے۔ جب یہ کوئی بھی ایک عمل کرتا ہے، خدا اسے اپنا عمل قرار دے رہا ہے۔ تم نہیں چلا رہے تھے، ہم چلا رہے تھے۔ ریفرنس 8/17۔ تم نہیں چلا رہے تھے، ہم چلا رہے تھے۔ مقام مومن انسان کا مقام ملاحظہ فرمائیے، نصرت کس طرح سے ہو رہی ہے وہ دیکھیے، پھر ان چیزوں کو اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے خدا۔ ہم کر رہے تھے یہ۔ اوہ، کہاں سے کہاں بات آ گئی۔ تو یہاں تو یہ مقام ہے مومن کا، اور ادھر کیفیت یہ ہے کہ یہ جو مارا مایتا کا ہے، مجھ سے پوچھو کچھ پوچھنا ہے تو بیٹا دوبارہ 8/17۔ اور ہم کس مقام کے اوپر آ جاتے ہیں؟ میں نے کہا کتنا بلند مقام ہے یہ مومنین کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن ہم نے کیا کہا اس تفسیر میں؟ یا یہ تھا کہ تم تیر نہیں چلا رہے تھے، ہم چلا رہے تھے۔ اس کا ہمارے یہاں ترجمہ یہ ہے کہ وہ جب حضور نے ایسا دیکھا کہ گمسان کا مارکا ہے اور مشکل ہے ان سے فتح کرنا، تو آپ نے تھوڑی سی ایک مٹی یا کینکریاں لی ہاتھ میں اور اس طرح سے ماری اور وہ سارا لشکر اندھا ہو گیا۔ چل پہلے تو یہ کیا، اور اس کے بعد یہ آگے بڑھے تو یہیں بھی بس نہیں کی کہ چلیے اتنا ہی صحیح۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم نہیں تیر چلا رہے تھے، تم قتل نہیں کر رہے تھے، ہم قتل کر رہے تھے۔ اور ہمارے مفسر کہہ رہے ہیں کہ یہ ابابیلیں آئی تھی چڑیاں، وہ کنکروں میں اپنے انہوں نے چونچ میں کینکر لیے ہوئے تھے اور وہ کینکر مارتی تھیں تو وہ اس سے جناب ان کے سر پہ لگتا تھا اور ہاتھی کے پیڑ سے نکل جاتا تھا، کچومر نکل گیا۔ یعنی خدا کہہ رہا ہے ہم کہہ رہے تھے، یہ کہتے ہیں ابابیلیں کر رہی تھی۔ کتنی پستی ہے اس قوم کے ذہن کی، کرنے والوں کی یہ کیفیت۔ اگر آج یہ جماعت نہ رہی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ میدان جنگ میں نکل آتے ہیں 300 کے قریب سر بکف، اور جو کچھ کر دکھایا انہوں نے۔ دنیا کے مورخین سے پوچھو، انہوں نے کہا ہے، مغرب کے مورخین یہ کہتے ہیں کہ بدر کے میدان کی جنگ نے تاریخ عالم کا نقشہ بدل دیا۔ یہ تھا مقام ان 300 مجاہدین کا، یہ تھا مقام جہاں اللہ نے نصرت کی۔ وہ جن کی تلواروں کو، جن کے تیروں کو اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے کہ ہم کر رہے تھے یہ نہ صرف یہ کہ خدا کے متعلق کہتے ہیں وہ کر رہے تھے، نہ اس کا کریڈٹ ان بیچاروں کو دے رہے ہیں جو اس طرح سے میدان میں آ گئے تھے۔ کریڈٹ کیا کس کو دے رہے ہیں؟ یہ جی ابابیلیں اور چڑیاں آ گئی تھیں، انہوں نے کینکر مارے تو یہ مر گئے تھے۔ سوائز تو خوش ہو جاتا کہ اس نے زیب داستان کے لیے یہ کچھ کر دی ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ اس نے کر کیا دیا اس سے اتنا۔ کسی کا کوئی مقام ہی نہ رکھا واپس۔ دیکھیے 2-3 اور مثالیں لیجیے۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ اس کو یاد رکھیے گا کہ خدا جو ذمہ داریاں اپنے اوپر لیتا ہے انہیں ان انسانوں کے ہاتھوں سے پوری کراتا ہے، جسے وہ اپنی جماعت کہتا ہے، حزب اللہ، ہماری پارٹی۔ کیا بات ہے صاحب، ہماری پارٹی کہنے کا بھی۔ دنیا میں یہ چیز بات زبردست، طاقتور، مستبد، ظالم، جابر پوڑتے ہیں اور کمزور ضعیف انسانوں کو کچل دیتے، اور سب سے بڑا نشانہ ان کا مذہب بنتا ہے۔ اس دور میں تو چونکہ اب ذرا دور مہذب آ گیا ہے، چارٹر واٹر آ گئے ہیں، حقوق جو ہے ان کا تحفظ بھی کچھ کرتے ہیں، تو یہ مذہبی عبادت گاہیں جو ہے، مندر، مسجد، گرجا، یہودیوں کے صومعہ وغیرہ،
عام طور پہ ان کا احترام برتا جاتا ہے، اگرچہ اب ہمارے سامنے یہ بھی آ گیا ہے کہ اسرائیل نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ وہ قوم جنہیں آپ ہزار برس سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے غضب میں پھنسی ہوئی وہ قوم ہے، مغضوب علیہ قوم، بڑے فخر سے آپ یہ کہتے ہیں۔ 90 کروڑ مسلمانوں کے ایک جم غفیر کے اندر، ایک بحر متلاطم کے اندر ایک اتنا سا جزیرہ انہوں نے، وہ بھی کسی کی کرم اور فضل کے اوپر انہوں نے حاصل کیا ہے۔ 90 کروڑ بے بس ہیں ان کے ہاتھوں آج، انہوں نے یہ کیا ہے۔ وہاں کہہ رہے ہیں مسجد اقصیٰ کے متعلق بھی یہ کیا ہے، اب وہ مقام ابراہیمی کے متعلق بھی کہتے ہیں یہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت بہرحال اس دور کے اندر عام طور پہ مذہبی عبادت گاہیں جو ہیں وہ محفوظ رہتی ہیں۔ اس دور میں یہ چیز نہیں تھی، سب سے پہلا حملہ اس پہ ہوتا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَخُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اگر خدا یہ انتظام نہ کرتا کہ ظالم اور جابر مستبد قوموں اور حاکموں کا مقابلے میں دوسری جماعت کھڑی نہ کر دیتا جو ان کا مقابلہ کرتی، تو دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کسی مذہب کی کوئی عبادت گاہ محفوظ ہی نہ رہتی۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان مذاہب کو وہ باطل کہتا ہے، لیکن انسانی جذبات کا احترام اتنا ہے کہ باطل پرستوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت جماعت مومنین کے ہاتھوں کراتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسلام بزور شمشیر پھیلا، یہ پھیلا بزور شمشیر یا انہوں نے شمشیر سے ان کی حفاظت کی ان مذاہب کی؟ کہتا اگر خدا یہ نہ کرتا، یعنی اب وہ براہ راست خود نہیں آ رہا، وہ کہہ یہ رہا ہے کہ دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، انسانوں کی ایک جماعت کی مدافعت انسانوں کی دوسری جماعت کے ہاتھوں ہم کراتے ہیں، اور اس سے یہ عبادت گاہیں مختلف مذاہب کی جو ہیں وہ محفوظ رہتی ہیں۔ اگر ہم یہ نہ کرتے تو وہ کبھی محفوظ نہ رہتی۔ اور آگے ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وہی الفاظ آدھو، اور یوں خدا ان کی مدد کرتا ہے جو خدا کی مدد کرتے ہیں۔ اب یہاں خدا کی مدد کیا ہوئی؟ ان معابد کو، ان پرستش گاہوں کو بچانا ان ظالموں کے ہاتھ سے، یہ خدا کی مدد کرنا ہو گیا۔ انسان کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں جو خدا کی مدد کرتا ہے۔ وہی الفاظ جو ابھی میرے سامنے آئے تھے، وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اس کے بعد ہے ان اللہ لقوی عزیز، ہم بڑے غلبے کے مالک ہیں، ہم بڑی بڑی قوتوں کے مالک ہیں۔ جی بہت اچھا، ایسے ہی مالک تھے معاذ اللہ تو پھر خود کیوں نہ آ گئے؟ وہ اپنی قوت اور غلبے کا مظاہرہ انسانوں کے ہاتھوں سے کراتا ہے جو اس کا مقصد حاصل کرنے کے لیے میدان جنگ میں آ جاتے ہیں۔ یہ 22/44 تھا جی اس کی ریفرنس۔ ایک اور یہاں تو صرف مساجد وغیرہ کے معابد وغیرہ کے متعلق ہی ہے نا، ایک اور مقام ہے 2/291 251 2/251 وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اس قسم کی مدافعانہ بات نہ خدا کراتا، بعض انسانوں کے جماعتوں کے ہاتھوں سے دوسری جماعتوں کا مقابلہ نہ کراتا، تو زمین میں فساد ہی فساد برپا ہو جاتا۔ تو اب وہ اس فساد کو مٹانے کے لیے خود نہیں آتا میدان جنگ میں، یہ جماعت ہے جس کے ہاتھوں یہ کراتا ہے۔ پھر یہ فسادات کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کیوں اسرائیل یہ کچھ کرتا ہے؟ مقابلے میں وہ خدا کی جماعت موجود نہیں ہے، وہ مومنین کی جماعت جو اس کے کاز کو کی حفاظت کرنے کے لیے میدان جنگ میں آتی ہے۔ یہ اس کے نہ ہونے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ خدا تو وہی ہے، اس کی قوتیں بھی وہی ہیں، اب کیوں نہیں یہ ہوتا؟ وہ جماعت جن کے ہاتھوں سے اس نے یہ کچھ کرانا تھا وہ موجود نہیں ہے۔ اگر وہ موجود ہو
تو جیسا یہاں کہا ہے کہ وہ ہماری مدد کے لیے اٹھے، تو ہم اس کی مدد کرنے پہ پھر وہی لفظ مجبور ہو جائیں گے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے کسی مقصد کو پورا کرے تو یہ جو پہلی شرط ہے وہ اتنی سی شرط پورا کر دیجئے، وہ تو مجبور ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہ کرنے کے لیے۔ یہ جو پھر میں بار بار لفظ کہتا ہوں نا، میں نے وہ اصول پرستی کی بات کہی تھی، تقدیر کے معنی ہم نے ایسے لیے ہوئے ہیں کہ جہاں آدمی مجبور ہوتا ہے کہ اس کو وہ کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، لیکن عام معنی یہی لیے جاتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان خدا کی اس مجبوری کا باعث بن رہا ہے۔ اس نے اگر یہ چیز کر دی تو پھر خدا کے لیے دوسرا راستہ نہیں رہتا، وہ خدا کی تقریر ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے اقبال کی، کس طرح سے یہ کہتا ہے، تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، تیری خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، بہت اچھا، مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ کیا بات ہے صاحب، اس کو بھی کوئی دور آئے گا جو سمجھے گا کہ یہ شخص کیا کہہ گیا ہے۔ یہ تقدیر یزداں کیا معنی ہو گئے؟ ایسی بات کہ جس پہ وہ خود مجبور ہو جائے یہ کرنے کے لیے جو تم چاہتے ہو۔ خدا کے مقدر میں یہ لکھا ہے کہ اگر ہم مدد کریں گے تو وہ ضرور مدد کرے گا۔ یوں آئے ان الفاظ میں بات کرنی ہو تو ایسا کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ اب یہاں سے ایک اور اگلا نقطہ آ گیا، تم اگر یہ کرو گے تو پھر تمہیں یہ ملے گا۔ یہ تم کرو گے کیا بات ہے، رسپانسبلٹی۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے روز حقوق کا مطالبہ ہوتا ہے، رائٹس کا مطالبہ ہوتا ہے، یہ ہمارا حق ہے، ہم لیں گے۔ روز یہ ہڑتالیں اور یہ قصے اور یہ لاک اپ اور یہ فساد کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ رائٹس کے لیے۔ رسپانسبلٹیز کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا، ذمہ داری کے متعلق نہیں اپنی بات کرتا، رائٹس کا بات کرتا۔ وہ کہتا یہ ہے کہ ہر ذمہ داری سے ایک رائٹ اکرو ہو جاتا ہے، تم یہ کرو گے تو تمہارا حق ہوگا کہ ہم پھر یہ کریں۔ حق کا نہ لینا نصر المومنین۔ اگر تم چاہتے ہو کسی رائٹ کو اپنے لیے لینا تو ریسپانسبلٹی کو ڈسچارج کرو، پہلے ذمہ داری کو ڈسچارج کرو، پھر ایک رائٹ تمہارا اکرو ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ دنیا معاملات میں یا سیاست میں یہ دیکھیے کتنا اہم نقطہ آ گیا۔ حق لینا چاہتے ہو تو ذمہ داری پہلے پوری کرو، اور اگلی بات پھر یہ آ گئی حق کا نہ لینا، کہ اگر کوئی ذمہ داری پوری کرتی ہے قوم تو پھر صاحب اقتدار جو ہے اس کے اوپر فریضہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو حق دے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتا تو منشاء خداوندی کے خلاف ہے۔ اگر یہ ذمہ داری نہیں پوری کرتی تو حق کوئی نہیں ہے۔ ذمہ داری یہ پوری کرتی ہے قوم اور صاحب اقتدار اس کو حق نہیں دیتا تو یہ خدا کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اب یہاں سے اگلی بات آ گئی ہمارے سامنے، حقوق یوں ملتے ہیں، اور جیسا خدا نے کہا ہے لن یخلف اللہ وعدہ، جس کی خلاف ورزی ہو نہیں سکتی۔ تو اس خدا کے نام پہ جو نظام یا حکومت قائم ہوگی اس میں ہوگا یہ کہ جو ہی وہ ذمہ داری ڈسچارج کی قوم نے، اور اس کے بعد یہ مفر نہیں ہے ان کے لیے جو صاحب اقتدار ہیں کہ وہ حقوق ان کو نہ دیں جن کے لیے وہ ذمہ داری انہوں نے پوری کی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اور اگلا نقطہ یہ اور آگے، ساری دنیا یہ کرتی ہے، یا اللہ ہمیں یہ دے دے، خدایا میرا یہ کام کر دے، خدا میرا یہ کچھ ہو جائے۔ ہم اپنا خدا کے ساتھ تعلق ہی یہ سمجھتے ہیں، اور ساری دنیا یہی تعلق سمجھتی ہے کہ اس سے مانگو، اس سے کہو، یہ کرو۔ یعنی ایک تو معادلہ کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ جیسا ہمارا نج کا نوکر ہے، وہ ہمارے ہی کام میں لگا ہوا ہے کہ یا اللہ میرا آ کر دے تو میرا آ کر دے ہوئے، پھر پیو دا نوکر لگا ہوا ہے۔
ہم تعلق ہی یہ سمجھتے ہیں، خدا سے مانگو، اس سے کہو یہ کر دے. اس نے پہلے یہ کہہ دی کہ یہ بخشیش کے طور پر مانگنے سے تو ہم نہیں دیا. ہمیں تو مجبور کیوں نہیں کرتے کہ ہم وہ دے تمہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہم نے کہا ہے کہ یہ کرو ہم یہ کریں گے، یہ کیوں نہیں کرتے تم؟ دندیاں ملک ملک کے بخشیش مانگو کیوں مانگتے ہو ساڑھے کو؟ ہاں مقام آدم اور خدا کا تصور، دونوں ہی باتیں میں آج کے درس میں کہہ رہا ہوں. عزیزان من، آپ نے غور کیا ہوگا کتنی اہم چیزیں قرآن بیان کر رہا ہے. یوں کیوں مانگ رہے؟ اور اسی لیے ملتا نہیں ہے اس قوم کو، یہ اپنے آپ کو ذلیل کرتی ہے. عزیزان من، بخشیش کے طور پر تو خدا کہتا ہے ہم سے بھی مانگو گے تو ذلت ہے تمہاری. ایز آف رائٹ کیوں نہیں مانگتے؟ بطور حق کے کیوں نہیں مانگتے ہم سے؟ اور وہ کیا کہتا ہے انسان کو؟ 7/176 ہمیں کہتا ہے وہ، اور انسانوں کا تو کچھ پتہ نہیں ہے. 7/176 غالباً یہی ہے. ہاں، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم تو چاہتے تھے کہ اس قرآن کی وجہ سے اس کے مدارج کو بلند تر مقام کے اوپر لے جائے، رفتیں اور بلندیاں اس کو عطا ہو جائیں. ہم چاہتے یہ تھے. بہا، کیا بات ہے بہا کی، کہ اس قرآن کی روح سے ہم اس کے مقامات اتنے بلند کر دیں. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ کمبخت زمین کی پستیوں کے ساتھ چمٹ کے رہ گیا. ہم اتنی بلندیوں پہ لے جانا چاہتے تھے، یہ اتنی پستیوں کے اوپر آ گیا. کس طرح آ گیا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ اپنے ہی خواہشات کے پیچھے لگ گیا، ہماری بات نہ مانی. انسان کا مقام کہ ہم تو اسے اتنی بلندیوں پر لے جانا چاہتے تھے، اور یہ زمین کی پستیوں کے ساتھ چمٹ کے رہ گیا. یہ عزیزان مغین، بقور حق کے کسی چیز کو مانگنے کی بجائے بخشیش کے طور پر کسی سے کچھ مانگنا، خواہ خدا سے ہی کیوں نہ ہو، یہ انسانیت کی ذلت ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم سے مانگو، بطور حق کے مانگو، وہ ذمہ داری پوری کرو، اور اس کے بعد سوال ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کچھ نہ کریں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اس میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ. انسانوں کی دنیا کے اندر یہ ایک دوسری کا خواہم حاوی کہ ذمہ داری کو پورا کرے، تو پھر بخشیش کے طور پر وہ اپنے نظام اسلامی سے نہیں کچھ مانگتا مملکت، اس کا حق ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو وصول کرے. یہ ہے جو تعلق خدا اور انسان کا بتایا عزیزان مان. اور وہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، وہ ثبت اقدامت، نصرت اس کی آتی ہے تمہارے پاؤں میں، پھر لغزش باقی نہیں رہتی. ایک آیت کے یہ 4 لفظ ہی آ جائے، لیکن میں عرض کروں گا جیسا میں نے شروع میں کہا ہے کہ اگر آپ احباب نے اس کو نوٹ کر لیا ہے اور یہ بات ذہن میں آ گئی ہے، تو یہ ایک ایسی اہم چیز ہے جو دنیا میں کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملے گی، یہ صرف قرآن کے اندر. اور یہ ہے منفرد مقام قرآن کا، جہاں یہ بے مثل و بے نظیر اس کی تعلیم ہو جاتی ہے. انسان کا مقام متعین کرتا ہے، خدا کا تصور یہ صحیح دیتا ہے. اور 2 ہی چیزیں ہیں، اگر یہ مل جائیں تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی انسان کو نہیں رہتی. سورہ محمد کی 7ویں آیت جو ہے وہی ہم نے آج لی.